عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ شعر جو ہے یہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 134 میں فرمایا، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہود و نصارہ اسلام میں داخل ہونے کا بہانہ بناتے تھے۔ یہودی کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم اپنے آباء و اجداد نبیوں کے صدقے جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں وہ بخشوا لیں گے، ہم اسلام میں داخل ہی نہ ہوں، اس کی کوئی وجہ نہیں، ہمارے لیے ہمارے نبی کافی ہیں، ہمیں اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عیسائی بھی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بچائیں گے، دوزخ سے بچائیں گے، ہمیں بخشوا لیں گے، ہمیں اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے متعلق، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے یہودیو، اے عیسائیو، اگر تم ابراہیم، اسماعیل اور باقی جو انبیاء کرام ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اگر تم ان کے عقیدے پر اپنا عقیدہ ہی نہ رکھو اور اسلام میں داخل نہ ہو تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ شفاعت مسلمانوں کی ہوگی، غیر مسلموں کی شفاعت نہیں ہے، اور وہ تو تمہیں کہہ کر گئے تھے کہ اسلام میں داخل ہونا، حضور علیہ السلام کی شریعت قرآن پر عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل فرمائی کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، تم اپنے عملوں کی وجہ سے بخشے جاؤ گے اور اپنے عملوں کی وجہ سے ہی دوزخ میں جاؤ گے۔ یعنی جو انسان اسلام میں داخل ہو گئے وہ اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے تھے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔